چینل والے نے ہمارا انٹرویو لیا، کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جرجی صاحب کیا بی جے پی مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، بی جے پی مسلمانوں کو کبھی برباد کر ہی نہیں سکتی۔ یہ آپ غلط سوچتے ہو کہ بی جے پی آ جائے گی ہمیں برباد کر دے گی، نہیں۔ جس دن بی جے پی مسلمانوں کو برباد کرے گی اس دن بی جے پی خود برباد ہو جائے گی۔ یہ سوچو، بی جے پی کبھی مسلمانوں کو برباد نہیں کرے گی، کیونکہ جب مسلمان برباد ہو جائیں گے تو پھر وہ کس کے نام پر حکومت کرے گی؟ وہ مسلمانوں کو باقی رکھے گی، وہ مسلمانوں کو بچائے گی، وہ مسلمانوں کی حفاظت بھی کرے گی، کیونکہ انہی کو رسوا کر کے، انہی مسلمانوں کو بدنام کر کے اس کو حکومت چلانا ہے۔ وہ مسلمانوں کو برباد نہیں کرے گی۔ مسلمانوں کو برباد کرنے کے بعد پھر وہ حکومت کس پہ کرے گی؟ اس کو حکومت میں باقی رہنے کے لیے مسلمانوں کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ یہ تصور مت کریے کہ ہمیں بی جے پی برباد کر دے گی، نہیں، پریشان کرے گی، برباد نہیں کرے گی۔ پریشان کرے گی، ہوا کھڑا کر کے تمہیں انڈیا سے نکالا جائے گا، این آر سی CAA آئے گا، یہ صرف ہوا کھڑا کر کے آپ کو پریشان کرے گی۔ دیکھا نہیں آپ نے جتنا ہی لوگوں نے گائے کے نام پر ہم کو برباد کیا، بدنام کیا، گائے 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 گائے، لیکن آج گوگل پہ ڈالیے اور یوٹیوب پہ سرچ کیجئے، ہندوستان کے اندر سب سے بڑا گائے کے گوشت کا ویاپاری کون اور گائے کو کاٹنے والا کون؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کسی مسلمان کا نام نہیں بلکہ ایک بی جے پی کے نیتا کا نام ہے۔ یہ صرف ہمیں بدنام کرتے ہیں، گائے گائے گائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ لو پیو گائے کا پیشاب اور کھاؤ گائے کا گوبر، ایسی جگہ پہنچا دیا ہے کہ تم مسلمانوں سے گائے 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 کرتے ہو۔ پڑھو، ابھی ہمارے یہاں ایک علاقے میں مودی جی نے کیا کہا تھا؟ جو پشو دودھ نہیں دیتے یعنی بیل، ان کی گوبر کو بھی اتنا قیمتی بنا دیں گے کہ لوگ اس کو سڑک پہ پڑا ہوگا تو اٹھا کے اپنے گھر لے جائیں گے، اس سے بھی پیسہ آئے گا۔ مشین، پتہ نہیں رات میں سپنے میں کون بتاتا ہے ہمارے دیش کے چوکیدار کو، گوبر سے بھی پیسہ آئے گا۔ ہم 5 سال انتظار کریں گے کیسے آتا دیکھیں گے۔ تو یہ حالت ہے ہماری، ٹوٹ پڑے گے سارے لوگ تمہارے اوپر۔ صحابہ نے کہا کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس وقت تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن بیکار، جیسے سمندر میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، ایک لہر آتی ہے، موج آتی ہے، کوڑا کرکٹ کو بھگا لے جاتی ہے، ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہیں جہاں چاہیں گی وہاں لے جائیں گی، جیسے چاہیں گی ویسے نچائیں گی۔ بنگال والو، ہمارے اور آپ کے گھر کی لڑکیاں ٹیکا لگاتی ہیں، ٹیکا، اور یہ چیز ہم نے صرف بہار اور بنگال میں دیکھی ہے۔ یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں سے کہو کہ یہ ٹیکا لگانا بند کریں، بندی لگاتی ہے یہ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی ماں، بہن، بیٹیاں کل قیامت کے دن غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائی جائیں؟ دنیا، اللہ کے نبی سے پوچھا، یہ کہاں فرمایا کہ ایسا کیوں؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ رب العالمین دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی، کہیں سے بھی ملے مال، بس مال آئے، اور جتنا آئے وہ ہم تک رہے، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ اس دنیا کی ہرس نے اور لالچ نے ہمیں بالکل کتا بنا دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے گاؤں میں ایک بیل مرا پڑا ہے، ایک بیل مر گیا ہے۔ سنیے ایک مثال، ایک بیل مر گیا ہے اور اس مرے ہوئے بیل کے پاس ایک کتا آیا ہے اور اس مرے ہوئے بیل کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ اس مرے ہوئے بیل کی بدبو دوسرے کتوں کو لگی، دوسرے کتے بھی اس مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے آ رہے ہیں، لیکن یہ کتا جس نے سب سے پہلے اس بیل کے گوشت پر بوہ مارا، وہ کتا جب دوسرے کتے کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے،
اپنا دانت دکھاتا ہے، اپنا پیر اٹھاتا ہے اور بھونک بھونک کر اس کتے کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ اس کتے سے پوچھو کہ تو کتنا گوشت کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو، لیکن یہاں تو 3 کنٹل ہے۔ مرا ہوا بیل، اس کا وزن 3 کنٹل ہے، تو کتنا کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو۔ لیکن کتے کو یہ گوارا ہے کہ بقیہ گوشت بیکار ہوتا ہے، ہو جائے، لیکن دوسرے کتے کو ہم نہیں کھانے دیں گے۔ آج یہی صفت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ یہ سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ ساری دولت ہمیں مل جائے، لاٹری خریدی، لگ گئی اور 5 لاکھ مل گئے، اب اس 5 لاکھ میں ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کتا۔ IPL میں سٹا لگایا، جیت گیا 5 لاکھ، اب ہم ہی کے پاس رہے، دوسرے کے پاس نہیں۔ اس کو کہتے ہیں مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے والا کتا۔ میں بولوں گا یہ، اور اس کے باوجود جو کھیلے گا وہ سوچے گا کہ مولانا جرجیز نے کتا کس کو کہا تھا۔ تصور کرو کہ ہماری حالت کیا ہو چکی ہے۔ جبکہ حالت یہ تھی کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے چند غلام ہیں، میں نے ان کو خریدا ہے، میرے چند غلام ہیں، کبھی کبھی وہ ہمارے مال میں خیانت کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ ہم کو جھوٹ بولتے اور دھوکہ دیتے ہیں، میں ان کی خیانت کرنے پر ان کو تھوڑی بہت سزا بھی دیتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ اے اللہ کے نبی، کیا یہ ظلم تو نہیں ہے؟ بھائی وہ خیانت کرتے ہیں، چوری سے ہمارا مال چرا لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ہمیں، اگر میں ان کو مارتا ہوں تو قیامت کے دن مجھ سے حساب و کتاب تو نہیں ہوگا؟ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سوال، قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب تو نہیں ہوگا ہم سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ترازو لائی جائے گی۔ اس صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر سنو، اس صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت کے دن ترازو لائی جائے گی اور اس ترازو کے اندر ان کی خیانت، ان کا دھوکہ رکھا جائے گا، جو انہوں نے تمہارے مال کی چوری کی ہے اور تمہارا مال چرایا یا دھوکہ دیا، اس کو ایک طرف رکھا جائے گا، اور تم نے ان کو مارا ہے، سزا دی ہے، اس سزا کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے گا، اور جب ترازو اٹھائی جائے گی، اگر تمہاری سزا اٹھ گئی اور ان کے دھوکے کا پلڑا جھک گیا تو ان کو سزا ملے گی جہنم کے اندر، اور اگر تم نے ان کو مارا، اگر تمہارا ظلم کا پلڑا جھک گیا اور ان کا دھوکہ اور ان کی خیانت کا پلڑا اٹھ گیا تو قیامت کے دن تمہیں سزا دی جائے گی، یعنی تم نے ان کو ان کے دھوکے اور ان کی خیانت سے زیادہ سزا ان کو دی ہے، تو تمہیں سزا دی جائے گی جہنم کے اندر۔ یہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، تب تو پھر پتہ نہیں ہماری سزا کتنی زیادہ ہوگی۔ اب تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے میں ان تمام غلاموں کی چھٹی کر دوں، ان کو میں رہا کر دوں، ان کو آزاد کر دوں۔ وہ صحابی دوسرے دن آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ گواہ رہیے، میں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے جہنم کا ڈر، یہ ہے حساب و کتاب کا ڈر جو ہمارے اندر نہیں ہے، ہونا چاہیے، ہمارے اندر نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے سوچا ہم نے ان کو جو سزا دی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جرم سے زیادہ ہو اور پھر ہمیں جہنم میں ڈالا جائے۔ انہوں نے سارے قیدیوں کو، سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام کا کان مروڑا، ایک دن کہنے لگے ادھر آؤ، میں نے ایک دن تمہارا کان مروڑا تھا، آج تم بھی اپنا بدلہ لے لو، قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس غلام نے کہا نہیں، آپ آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، ہم آپ سے بدلہ نہیں لیں گے۔
امیر المومنین نے کہا نہیں نہیں تمہیں انتقام لینا ہوگا. انہوں نے کہا تم میرے مالک ہو, میں کیسے انتقام لوں, آپ کو کیسے کان مروڑوں. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا, آج کے بعد تم میرے غلام نہیں ہو, کیونکہ اس سے تم رہو گے میں پھر کسی غلطی پر تمہارا کان مروڑ دوں گا. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے. انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. میرے پیارے ساتھیو, ایک صحابی وہ تھے جو نماز پڑھنے لگے اور نماز ہی کے اندر ان کا خیال ان کے باغ میں چلا گیا. میرے باغ میں کتنے کھجوروں کے پیڑ ہیں, یہ کھجوروں کے پیڑ جب کھجور پیدا ہوں گے تو بازار میں اتنے اتنے کا کھجور بکے گا, ہمیں اتنا پروفٹ ہوگا. یہ پڑھتے گئے, یہ سوچنے لگے اور رکعت بھول گئے, رکعت بھول گئے. 4 رکعت والی نماز یا تو 3 پڑھ لی یا 5 پڑھ لی, بھول گئے. وہ آئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو گیا ہے. آپ نے کہا ہو جاتا ہے, کبھی کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے. لیکن اس صحابی نے سوچا کہ اس باغ کی وجہ سے, جو کھجوروں کا باغ ہے, اس باغ کی وجہ سے میرا دماغ بٹ گیا ہے, اس کی پیداوار پہ چلا گیا ہے. یہ باغ رہے گا تو میں بار بار سوچتا رہوں گا اور میں نماز میں بھولتا رہوں گا. یعنی نماز میں زیادہ دماغ نہیں لگے گا, باغ کی طرف دماغ لگے گا. آتے اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اپنا پورا کا پورا باغ صدقہ کر رہا ہوں, خیرات کر رہا ہوں, میں اس باغ ہی کو نہیں رکھوں گا جو نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے. جو باغ کو ہی کو ہم اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, اس کو غریبوں اور مسکینوں میں اس کے پھل بانٹ دو. ہمیں نہیں چاہیے ایسا باغ جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے, اللہ کے سامنے اس کے جواب ہم دے ہو جائیں. یہ باغ ہمیں نہیں چاہیے جو بار بار ہماری رکعتوں کو بھلوا رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ تھے جہنم کے عذاب سے ڈرنے والے اور قیامت کے دن کی فکر کرنے والے. یہ لوگ تھے حساب و کتاب سے ڈرنے والے. مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہے اور اس دن ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا اس رب کے سامنے. 2 گھنٹے کی تقریر کے بعد, کل تو مجھے 10:30 بجے ٹائم مل گیا, آج مجھے 11:30 پہ آپ نے ٹائم دیا, جبکہ کہا یہ گیا تھا کہ 11 بجے دے دیں گے, لیکن پھر بھی لیٹ کر دیا. بنگال میں عام طور پر جلسے 12 اور 12:30 بجے سے زیادہ نہیں چلتے, آج تو پھر بھی 1:15 بج گیا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اس سے زیادہ اب جلسہ ہونا بھی نہیں چاہیے, لیکن ابھی آپ بیٹھیے گا, جائیے گا نہیں. میں ایک بات اور سنا دیتا ہوں آپ کو, اور وہ بات کیا ہے, تصور کیجئے کہ وہ کیا جذبہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے, میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. عثمان غنی اٹھے کہتے ہیں کہ 100 اونٹ میں دے رہا ہوں. آپ نے کہا لوگوں, عثمان نے 100 اونٹ دے دیے, عثمان کے علاوہ کوئی ہے جو 100 اونٹ اور دے. حضرت عثمان دوبارہ اٹھتے کہ 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا لوگوں, عثمان کے علاوہ کوئی اور دے گا. پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو, اب تم سے نہیں, عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے. پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا عثمان اب بس کرو, 400 ہو گئے, تم سے نہیں, عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے. پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. بار بار دوسرا اٹھنے کا نمبر ہی نہیں دے رہے, عثمان ہی پہلے اٹھ جاتے ہیں. 7 بار کہا, 7 بار عثمان نے دیا. اللہ کے نبی کو ہی چپ ہونا پڑا, یہ سوچ کر کہ اب میں جتنا کہوں گا یہی اٹھیں گے, دوسرا کوئی اٹھے گا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا لوگوں 700 اونٹ دے کر عثمان نے آج اتنا بڑا نیک کام کیا ہے, اتنا بڑا نیک کام کیا ہے کہ اللہ نے ابھی جبریل کو بھیج کر فرمایا عثمان سے کہہ دو ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. اے عثمان, آج کے بعد اگر تو ایک بھی نماز نہ پڑھے گا, ایک بھی نیک کام نہیں کرے گا, پھر بھی اللہ تجھے جنت دے کر رہے گا. اتنا بڑا نیک کام, صدقہ و خیرات کا معاملہ دیکھ رہے ہیں, اسی سے تو جنت ملتی ہے. مسجد نبوی جب بن کر تیار ہوئی تو شاید آپ نہ جانتے ہوں, میں آپ کو بتاؤں, مسجد نبوی بننے کے بعد 4 مہینے تک اندھیرے میں نماز ہوئی. صحابہ کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ چراغ جلا سکیں,
مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی. 4 مہینے تک اس میں چراغ نہیں جلا. ایک دن اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد نبوی میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ روشنی آ رہی ہے، چراغ جل رہا ہے. آپ جب مسجد کے اندر گئے تو سارے صحابہ صف لگائے بیٹھے ہیں، چراغ کی روشنی میں صحابہ کے چہرے دکھ رہے ہیں. آپ نے پوچھا کس نے چراغ جلایا؟ حضرت تمیم داری اٹھتے ہیں، کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں نے. اے اللہ کے نبی، میرے پاس کچھ تیل زیادہ آ گیا تھا، میرے گھر کا خرچہ چل گیا، بقیہ تیل میں لے آیا. اے اللہ کے رسول، چراغ جل گیا، اب انشاءاللہ کئی دن تک چراغ جلتا رہے گا، کیونکہ جتنا زائد تیل تھا وہ میں نے مسجد میں لا کر دے دیا. آپ نے نماز پڑھائی اس روشنی میں، اور چراغ کی روشنی میں نماز پڑھانے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے نماز کے بعد تو آپ نے کہا لوگوں، تمیم داری نے آج مسجد میں تیل لا کر چراغ جلایا. آج تمیم داری نے صرف اس مسجد کو روشن نہیں کیا، اس مسجد کو نہیں چمکایا، قد نورت الاسلام، آج تمیم داری نے پورا اسلام چمکا دیا ہے، آج پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے، آج پورا اسلام جگمگا گیا ہے. ایک چراغ جلانے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا پورا اسلام جگمگا دیا ہے. غور کرو کہ آپ کے ہاں جو مسجد بن رہی ہے، جو صحن بچھ رہا ہے اور جو لینٹر پڑ رہا ہے، اس میں اگر آپ تعاون دیتے ہیں تو کتنا بڑا ثواب ہوگا، کتنا بڑا کار خیر ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جرجیت صاحب یہ کہیں ہے کوئی جو پورا کا پورا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہو، اور ایک آدمی اٹھے اور کہہ دے کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں یہ کہوں کہ اب ان سے نہیں دوسرے سے کہہ رہا ہوں، کوئی اور ہے جو اتنا دے، اور پھر وہی آدمی اٹھے اور کہے کہ میں اور اتنا دے رہا ہوں. جرجیت صاحب چڑھاؤ نہیں، ہم چڑھنے والے نہیں ہیں. ہم کہاں چڑھا رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایمان ویسا ہے بھی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس طریقے کا ایمان ہے بھی نہیں ہمارے پاس، اور ہم چڑھنے والے بھی نہیں ہیں. اس لیے میں کسی ایک کو مجبور بھی نہیں کر رہا ہوں. آپ سے میری گزارش یہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو دے چکے ہیں وہ تو دے چکے ہیں، لیکن ایک سلطان گنج کے کالج موڑ پر رہنے والوں اور ادھر ادھر سے آنے والوں، یقین مانیے کہ مولوی جرجیس 2 دن کا جلسہ کسی علاقے میں نہیں دیتا ہے، سوائے کلیا چک، معظم پور، لکھی پور، شری رام پور اور سلطان گنج کے علاوہ. ہزاروں لوگوں نے مجھ سے 2 دن کا پروگرام مانگا، لیکن میں کہیں 2 دن کا کنٹینیو پروگرام نہیں دیتا ہوں. آپ لوگوں سے محبت ہی مجھے ایسی ملی ہے. وہ سب ہم نہیں بولیں گے، وہ سب ہم کو حساب نہیں آتا ہے، وہ آپ لوگ بولیے گا. ہم جس طریقے سے، بھائی ہم اس چندے کو صحیح نہیں مانتے ہیں کہ ایک ایک آدمی لائے اور ایک ایک کے لیے دعا کی جائے، یہ طریقہ غلط ہے، معاف کیجیے گا. ہم اس طریقے سے نہ کیے ہیں نہ ہم کر پائیں گے. ہم تو صرف اتنا کہیں گے کہ آپ کی جو محبت ہمیں ملی ہے 2 دن کا. یہ حاجی صاحب ہمارے پاس آئے، ہم پہلے ان کو 1 ہی دن کا پروگرام دے رہے تھے، ضد کرنے لگے تو ہم نے کہا چلو 2 دن کا. صرف اس علاقے میں آپ کا پیار، آپ کی محبت مجھے 2 دن دینے پر مجبور کرتی ہے. اب آپ کی محبت میں دیکھتا ہوں کہ کتنی ہے میرے ساتھ، آپ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے. آپ نے مولانا مظہر صاحب کے ہاتھ میں کیا دیا، قاہر صاحب کے ہاتھ میں کیا دیا، میں نہیں جانتا. میرے ہاتھ میں آپ کتنا دیں گے یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. جو محبت مجھے ہے آپ سے وہ آپ کو بھی مجھ سے ہے یا نہیں، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور میرے پاس دعا کی امید لے کے مت آنا، آپ دل میں خود نیت کر لینا کس کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو. آپ کو آپ کی دی ہوئی رقم پر ثواب ملے گا. اگر آپ باپ کی طرف دینا چاہتے باپ کو ثواب ملے گا، ماں کے لیے دینا چاہتے ماں کو ثواب ملے گا، بیوی کی طرف سے دینا چاہتے بیوی کو ثواب ملے گا. میری دعا کی ضرورت نہیں، آپ کے نیت کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ لوگ چپکے سے دے دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو ذرا اس منظر کو دیکھیے گا، میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں. اپنا اس وقت میرا ایک چھوٹا بچہ تھا 6 سال کا، آج وہ 7.5 سال کا ہے. 1.5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تقریر ختم کر کے میں اپنے ریسٹ روم پر جہاں ہم کو ٹھہرایا گیا میں گیا، گھر سے فون آتا ہے رات کے تقریباً 1:30 بجے کہ بچے کی طبیعت تو اس وقت 6 سال کا تھا، طبیعت بہت خراب ہے، سخت فیور ہے،
ہاتھ لگا رہے ہیں تو ہاتھ جل رہا ہے. میں نے کہا اس کو جلدی سے لے کے نکلو. پڑوس میں آس پاس ڈاکٹر لیکن دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں. رات کی تاریکی میں سرکاری ہاسپٹل میں لے جایا گیا. اور میں یہی اتر دیناج پور کے علاقے میں، اور رات کے 4 بجے تک 4:30 بجے تک برابر رابطے میں رہتا ہوں. اب کیسی طبیعت ہے، اب کیا ہے، اب کیا کنڈیشن ہے. اور جب پتا چلا اور بچے سے بات کی اور اس نے کہا ابو ٹھیک ہے، آرام ہے. اور جب گھر سے پتا چلا کہ ہاں ریلیکس، آرام مل گیا ہے، اس وقت تک میرے بھائیوں رات کی نیند اڑ گئی. کوئی چیز کھانے اور پینے کا دل نہیں. یہ کنڈیشن کبھی آپ کو بھی اس کنڈیشن سے گزرنا پڑتا ہوگا. آپ کا بچہ اگر رات میں پیٹ کے درد سے کراہنے لگے تو آپ کے رات کی نیند اڑ جاتی ہے، اور اس وقت تک آپ چین اور سکون کی نیند نہیں سو سکتے جب تک کہ اس بچے کے پیٹ کا درد بند نہ ہو جائے. لوگوں نے اس کورونا کال میں اپنے بچوں کے درد کو سمجھا ہے. اس بیماری میں انہوں نے اپنے اور اپنے عزیزوں کو کھویا ہے. وہ جانتے ہیں کہ جان کی قیمت کیا ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، ایک چھوٹے سے بچے کی ہلکی سی بخار کی خبر، فیور کی خبر آپ کو آپ کے رات کی نیند اڑا دیتی ہے، اور آپ کے بستر پر کانٹے چبھنے لگتے ہیں. نرم و گرم بستر بھی آپ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن اس قیامت کے دن کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرو. وہی اولاد ہمارے سامنے ہوگی جس بچے کے لیے آج 6 سال کی عمر میں ہم نے رات میں بستر چھوڑ دیا. اس کا ہلکا سا فیور ہمیں سونے نہیں دیتا ہے. لیکن قیامت کا منظر یہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن انسان بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. نہیں اس کے سامنے نہیں آؤں گا، یہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا. وہ ڈرے گا میری ماں مجھ سے یہ نہ کہنے لگے کہ بیٹا دنیا میں میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا، پال پوس کر بڑا کیا، آج تو اپنی ماں کو ایک نیکی نہیں دے سکتا ہے. یہ میری ماں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، میرا باپ مجھ سے کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. ایسا نہ ہو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا. وہ بیوی جو سکون کا ذریعہ ہوتی ہے. انسان دن بھر کا تھکا ہوا آتا ہے اور اپنی بیوی کی آغوش میں جاتا ہے تو دن بھر کی تھکان اس کی اتر جاتی ہے اور اس کو اپنی بیوی سے سکون ملتا ہے. لیکن قیامت کے دن اپنی بیوی کو بھی دیکھ کر اس سے بھاگے گا. وصاحبتہ، اس کو دیکھ کر بھاگے گا. وبنیہ، اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا. وہ بیٹا جس کا ہلکا سا فیور اور پیٹ کا درد ہماری راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا. نہیں، یہ تو مجھے مروا دے گا، ایک نیکی مانگ لی، ہم کہاں سے دیں گے. ذرا تصور کیجئے آپ، میں نے ایک مثال جو آپ نے دی ہے اور آپ اپنے اوپر سوچ کر اور قیاس کر کے ذرا تصور کریں. کہاں ہیں ہم؟ کس پوزیشن میں ہیں ہم؟ نفسا نفسی کا عالم. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. اس حدیث کو سننے کے بعد سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں، سب کچھ. آپ کے کلیا چک میں پھر بھی لڑکیاں اور عورتیں کپڑے کچھ ڈھنگ کے پہن لیتی ہیں تھوڑے بہت، لیکن ذرا مالدہ کی طرف چلے جائیے
اور پھر دیکھ لیجئے ڈریس 15-20 کلومیٹر کی دوری پر ڈریس کیسی چینج ہوتی ہے، اور پھر تھوڑا سا سلی گڑی اور نیو جلپائی گڑی کی طرف چلے جائیے، ڈریس اور بڑھتی جائے گی۔ قیامت کے دن جب اٹھے گا آدمی قبر سے تو ڈریس ہی نہیں ہوگی۔ لیجئے، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن جب انسان اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس حال میں اٹھائے جائیں گے، حفاتن، پیروں میں چپل نہیں ہوگی، عراتن، جس کفن میں لپیٹ کر دفن کیے گئے تھے وہ کفن بھی ان کے اوپر نہیں ہوگا، عراتن، پورے کے پورے ننگے ہوں گے برہنہ۔ بیٹھ جاؤ بھائی، موبائل ہمارے پاس بھی ہے بھائی صاحب، اس سے کہیے آج کل تو کوئی دیکھو سن ہی نہیں رہا وہ آدمی۔ اب بتاؤ اتنی رات میں کس کو بات کر رہے ہوں گے بھائی فون لگا کے؟ کہاں ہم دھونے میں بہت مشہور ہیں، ایسا دھوئیں گے کہ پھر کبھی موبائل کان میں نہیں لگا پاؤ گے، اسی میں ہم بدنام ہیں۔ اور بدنام ہیں کس میں؟ ہم نے اس لڑکے کو نہیں چھوڑا پاکڑ میں، رات کے 1:30 بجے ٹائم ملا، وہ اٹھ کے جا رہا تھا تو ویسے وہ کھیت میں تھا، وہ بات کر رہا تھا موبائل پہ، سے ہماری نظر پڑ گئی اس پر، موبائل میں بات بھی کرتا جا رہا ہوں، ہونٹ پہ لگ کے چومتا بھی جا رہا ہے، اور جلسے میں ہم نے اس کو نہیں چھوڑا۔ میرے سامنے اگر یہ سب حرکت کرو گے تو بھائی پھر بچو گے نہیں۔ وہ دیکھو وہ اٹھ کے بھاگا بیٹھ گیا، کہاں جا رہے ہو؟ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو کیا کرے گا گھر جا کر؟ حفاتن، ننگے پیر ہوں گے، عراتن، ننگے جسم ہوں گے، ان کے جسموں پر کپڑا نہیں ہوگا، غرلن، قبروں سے جب اٹھیں گے تو سب کے سب بنا ختنے کے ہوں گے۔ قبروں سے جب اٹھیں گے تو ختنہ ختم ہوگا، بنا ختنے، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر ختنے کے، قبر سے لوگ ایسے ہی اٹھیں گے، ختنے، بغیر ختنے کے، ان کے ختنہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر بیان کر رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبروں سے تو مرد بھی اٹھیں گے، عورتیں بھی اٹھیں گی، اس لیے کہ قبروں میں، قبرستان میں مرد بھی دفن ہوتے ہیں اور عورتیں بھی، مردوں کا الگ قبرستان اور عورتوں کا الگ قبرستان تو نہیں ہوتا ہے، قبریں الگ الگ ضرور ہوتی ہیں لیکن قبرستان تو ایک ہی ہوتا ہے۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی، کیا یہ سب ایک ساتھ اٹھیں گے؟ النساء الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی، کیا مرد اور عورتیں ایک ساتھ قبر سے اٹھیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہاں اے عائشہ، الرجال والنساء جميعا، مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں ایک ساتھ اٹھیں گی، دونوں ایک ساتھ آئیں گی، دونوں کو ایک ساتھ لایا اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ينظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے نبی، کیا مرد عورتوں کو بھی دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ کیا جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ ينظر بعضهم الى بعض، کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہاں اے عائشہ، ينظر بعضهم الى بعض، ہاں مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی، تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی، تب تو عورتیں، بہت سلو اسپیڈ میں بول رہا ہوں تاکہ آپ کو میں آپ کے دماغ تک گھسا سکوں اپنی بات کو، تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں گے۔ آج تو لڑکیاں اچھے کپڑے پہن کر نکلیں اور کوئی لڑکا ان کو نہ دیکھے تو مر جاتی ہے، ہٹ، اس کا مطلب ہمارے کپڑے خراب ہیں، ہم کو دیکھتا ہی نہیں ہے کوئی۔
حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامر واشد من ایہمہم، اے عائشہ کوئی مرد کسی عورت پر اور کوئی عورت کسی مرد پر شہوت کی نظر ڈال ہی نہیں سکتا، سیکس کی نظر نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر پسینے میں انسان ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی ران کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی سینے کے برابر، اور کوئی اسی میں ڈبکیاں مار رہا ہوگا۔ ایسے حالت میں کون دیکھے گا کس کی طرف؟ بری نظر سے کون دیکھے گا؟ وہ دیکھو مچھلی بک رہی ہے عورتوں کے پنڈال سے، نہیں مان سکتی ہیں عورتیں، اتنا نزدیک آپ ان کا انتظام کر دیتے ہیں بیچاری کا، 1 سال کے بعد تو ان کو سننے کا ملتا ہے۔ آج تو موقع ملا ان کو سینڈل اور چپل دکھانے کا، ساڑی دکھانے کا، اور یہ بیچاری جلسہ سنیں گی، اور پھر دوسرا اردو والا مولانا۔ سنیے تمہارے مطلب کی بات کر رہا ہوں، انسان کو کسی اہم چیز سے جوڑ دو، اختلاف ختم ہو جائے گا، یا انسان کو کسی خطرناک چیز سے باخبر کر دو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ آج ہم مرے مٹے جا رہے ہیں ایک دوسرے کی جان لینے پر، یہ ایک رول بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ مثلا کسی سڑک پر کچھ لوگ گتھم گتھا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مارا پیٹی، چپل اپل اٹھا رہے ہیں، اور اچانک ان کے پاس کوئی آدمی چلا جائے اور کہنے لگے کہ صاحب یہ میرے پاس 100 گولیاں ہیں، 100 کنچے، کنچے سمجھتے ہیں نا، 100 گولیاں ہیں، 100 کنچے ہیں، اس میں ایک کنچا، ایک گولی ریڈ کلر کی ہے، لال کلر ریڈ کلر کی ہے، میں ان 100 گولیوں کو ہوا میں اچھال کر پھینک رہا ہوں، لیکن لال رنگ کی گولی پر 1 لاکھ روپیہ میں نے انعام رکھا ہے، یعنی جس کو لال رنگ کی گولی ملے گی وہ 1 لاکھ روپے کا حقدار ہوگا، اس کو میں 1 لاکھ روپے دوں گا۔ اور یہ کہہ کر آپ اس گولیوں کو آپ اچھال دیجیے ہوا میں، اور جیسے آپ اچھالیں گے یہاں جو جھگڑا کر رہے تھے، گتھم گتھا ہو رہی تھی، مار دھاڑ ہو رہی تھی، وہ سب مار دھاڑ بھول جائیں گے، یہ بھی بھول جائیں گے کہ کس بات پہ ہو رہی تھی، سب ایک دم اس گولی، اور سب کی نظر اس لال رنگ کی گولی پر ہوگی، جبکہ گولیاں اور بھی ہیں وہاں پر، لیکن دوسرے رنگ کی گولیوں کو کوئی نہیں اٹھائے گا، صرف لال رنگ کی گولی پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ اس پر انعام ہے، اس گولی کو اٹھائیں گے تو 1 لاکھ روپیہ ملے گا۔ دنیا میں بہت سے جنجالوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہماری نظر اگر جنت پر لگ جائے کہ ہمیں یہ کام کریں گے تو جنت ملے گی، اگر اس کو جنت سے جوڑ دیا جائے، جنت کی نعمتوں سے، تو انسان دنیا میں ساری باتیں بھول کر، سارے جھگڑے ختم کر کے اس جنت کو پانے کی فکر کرنے لگے گا۔ جیسے ایک گولی کو پانے کے لیے وہ ساری گولیاں چھوڑ دے گا، اسی طریقے سے جنت کو پانے کے لیے انسان دنیا کی ساری محبت کو قربان کر دے گا، لیکن جنت کو پائے گا۔ میرے بھائیوں، لیکن اس جنت کا نقشہ اچھی طریقے سے بتانے والا کوئی ہو، سمجھانے والا کوئی ہو، مائنڈ میں اتارنے والا کوئی ہو۔ آج کیا وجہ ہے کہ 100 گولیاں پھینکی جاتی ہیں اور لال رنگ کی گولی پر ہماری نظر ہوتی ہے اور گولیاں ہم نہیں اٹھاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ لال گولی پر 1 لاکھ روپے کا انعام ہے، ہر آدمی چاہتا کہ ہمیں انعام مل جائے۔ پھر کیا بات ہے کہ نماز پڑھنے پر جنت مل رہی ہے، روزہ رکھنے پر جنت مل رہی ہے، سود و بیاض اور لاٹری کو چھوڑنا، حرام کمائی کو ترک کر دینے پر جنت مل رہی ہے، پھر کیا بات ہے کہ ہم اس کو لینے کے لیے دنیاوی چیزوں کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں اور جنت کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، وجہ کیا ہے؟ ابھی یہ لوگ گتھم گتھا کر رہے ہیں، اب دوسری مثال سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی لوگ لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنا چاہ رہے ہیں، اتنے میں مولانا جرجی صاحب ایک پٹارا لے کر ان کے بیچ پہنچ جاتے ہیں، کہتے سنو، وہ گئے چپ ہٹ، مارا پیٹی ہو رہی ہے، وہ اس کے بال پکڑ رہا، وہ اس کو چپل مار رہا ہے،
جرجی صاحب نے اپنا پٹارا کھول دیا اور پٹارے میں سے ایک زہریلا سانپ نکلتا ہے اور وہی کود جاتا ہے، اچھلتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس زہریلے سانپ کو دیکھ کر وہ گتھم گتھا کرنے والے، لڑنے والے کیا کریں گے؟ وہ اپنی لڑائی بھول جائیں گے۔ ارے جب تم ایک دوسرے کو مار ہی رہے تھے تو سانپ بھی تو سب کو مار نہیں آیا ہے، پھر تم لڑائی چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ تو تمہارا ہی کام کرنے آیا ہے، لیکن لڑائی لڑنے والے ایک دم الگ ہٹ جائیں گے، بھاگیں گے۔ اب ہر آدمی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، وہ اب اس کو مارنا چھوڑ دے گا، وہ اس کو مارنا چھوڑ دے گا، وہ ادھر بچے گا، وہ ادھر بچے گا۔ کہ نہیں 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 میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیاوی جھمیلوں میں بہت کچھ ہے۔ اگر ان کے سامنے عذاب جہنم کا تذکرہ کر دیا جائے اور جہنم کے عذاب کو بتا دیا جائے کہ ایسا کرو گے تو یہ عذاب، یہ کرو گے تو یہ عذاب، پھر انسان دنیا میں پھر کسی کو برباد نہ کرے، پھر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنے لگے گا۔ لیکن شرط یہ کہ جہنم کا منظر بتانے والا کوئی ہونا چاہیے اور مائنڈ میں اتارنے والا ہونا چاہیے۔ جرجی صاحب مثال تو بڑی اچھی دے رہے ہیں، لیکن سمجھنے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ سمجھا کہاں رہے ہیں؟ آئی پی ایل میں سٹا لگانے والوں کو سمجھا کس کو رہے ہو؟ کیرم بورڈ کھیلنے والوں کو سمجھا کس کو رہے ہیں آپ؟ لاٹری کا ٹکٹ خریدنے والے اور سود اور پیاز کھانے والوں کو۔ میرے بھائیوں، نہیں اثر پڑتا ہے جس طرح بارش ہو اور کسی پہاڑی کے اوپر بارش ہو اور پہاڑ چکنا ہو تو پانی بہہ جاتا ہے، پہاڑ اپنے اندر جذب نہیں کرتا۔ آج وہ چکنے پہاڑ ہو چکے ہیں، ہم تقریر کر رہے ہیں لیکن یہاں سے نکلیں گے ہماری حالت وہی ہو۔ ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے اپنی، ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے جہنم سے بچنے کی، ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے اپنے آپ کو بچانے کی۔ شاید آپ کو یاد ہوگا اور نہ یاد ہو تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سن 1979 کی طرف۔ آئیے تھوڑی سی ہسٹری کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اسکائی لیب امریکہ نے فضا میں چھوڑا تھا۔ سب سے پہلا اسکائی لیب آسمان کی بلندیوں کی طرف امریکہ نے چھوڑا تھا۔ سن 1979 کے اندر، سن 1979 کے اندر 79 میں امریکہ نے پہلا اسکائی لیب چھوڑا تھا جس کا وزن، جس کا ویٹ 80 ٹن تھا۔ 80 ٹن آسمان کی کافی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد اسکائی لیب نے اپنا کنیکشن منقطع کر لیا۔ دنیا کے جس سسٹم سے اسکائی لیب آسمان کی بلندیوں پر جا رہا تھا اس سسٹم سے وہ کٹ جاتا ہے، یعنی اسکائی لیب پر اس سسٹم کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ امریکہ اعلان کرتا ہے اسکائی لیب سے ہمارا کنٹرول ختم ہو چکا ہے، اب 80 ٹن کا اسکائی لیب زمین کے کسی بھی حصے میں گر سکتا ہے، کسی کے بھی اوپر گر سکتا ہے، وہ زمین کے کسی بھی حصے میں آ سکتا ہے۔ یقین مانیے 79 کو جب یہ اعلان کیا جا رہا ہے، انڈیا بھی، پاکستان بھی، بنگلہ دیش بھی، نیپال بھی، یوروپ بھی، ایشیا بھی، ہر آدمی پریشان تھا، ہر ملک پریشان تھا۔ یہ 80 ٹن کا اسکائی لیب جب گرے گا تو کیا حال ہوگا؟ ہر آدمی کی رات کی نیندیں اڑ گئی تھی، ہر ملک بے چین تھا کہ یہ گرے گا زمین کے اوپر تو کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، وہ جانا چاہے تو چھپے کہاں، کیونکہ اسکائی لیب ادھر بھی گر سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، ایک اسکائی لیب کے آسمان سے، سسٹم سے منقطع ہو جانے کی خبر کو سن کر پوری دنیا بے چین ہو جاتی ہے۔ ایک 80 ٹن کے اسکائی لیب کو اس سے رشتہ منقطع ہو جانے کے بعد دنیا کی نیند اڑ جاتی ہے کہ اسکائی لیب اگر ہم پر، ہمارے بچوں پہ گر گیا تو کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے کہ جب ایک ہلکی سی خبر ہماری رات کی نیند اڑا دیتی ہے تو اس خبر کے آگے ہماری نیندیں کتنی اڑنی چاہیے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجی۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان ایک دوسرے کے سامنے ہوگا، لیکن مجرم اس دن یہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے لیکن میں جنت میں چلا جاؤں۔
کتنی بڑی خبر ہے، قرآن پڑھتے ہو، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح ہوں گی، سن لینا، ایک قاری صاحب آئیں گے اور الف لام میم کے الف سے شروع کر کے 18 20 25 ایک مہینے میں قرآن ختم کر دیں گے. یعلمون تعلمون کے علاوہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. ایک طرف قرآن یہ بھی سن لیا، لیکن ایک طرف یہ بھی سنو، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جس بچے کا فیبر اور کھانسی اور پیٹ کا درد ہمیں سونے نہیں دیتا تھا، لیکن قیامت کے دن ہم مجرم ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے لیکن میں بچ جاؤں. اے اللہ میرے بیٹے کو لے لے. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، فدیے میں لے لے، اے اللہ میرا بیٹا لے لے، جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے. وصاحبتی وبنی، ایک رات جس عورت کے بنا نہیں رہ پاتے، اے اللہ میری بیوی لے لے اور جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے. اللہ مجھے بچا لے، اللہ میری بیوی کو لے لے. واخیہ، یہ میرا بھائی ہے، اس کا باپ میرا باپ ایک ہے، اس کی ماں میری ماں ایک ہے، اس کی رگوں میں میرے باپ کا میری ماں کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں بھی میرے باپ ماں کا خون دوڑ رہا ہے. بھائی بھائی کے لیے جان دینے کو قربان ہوتا ہے دنیا میں، لیکن قیامت کے دن وہ بھائی کہے گا اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے. اے اللہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اللہ اس کو ڈال دے مجھے چھوڑ دے. اور آگے والا جملہ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اللہ یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے چچا، یہ میرے بابا، یہ میرے کاکا، یہ میرے نانا، یہ میرے دادا، اے اللہ یہ میرا خاندان ہے، یہ پورا کا پورا کنبہ، پورا کا پورا قبیلہ، پورا کا پورا گاؤں، پورا کا پورا خاندان تو لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے. ثم ینجی، اسے نجات دے دے، اسے بخش دے، اس کو جنت میں ڈال دے، سب کو جہنم میں پھینک دے. کتنا بڑا اسکائی لیب ہے یہ، ایک ہلکا سا اسکائی لیب 80 ٹن کا، امریکہ اور انگلینڈ، برطانیہ، مصر، جاپان اور فرانس، اسرائیل، عرب، یورپ، ایشیا، انڈیا، پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش سب کی نیند اڑا رہا ہے کہ کہیں ہمارے سر پہ نہ گر جائے. میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جہنم کا عذاب کہیں ہمارے سر پہ نہ آ جائے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہیں ہمیں کو جہنم کا عذاب نہ ملے، کہیں مل جائے؟ ہم تصور کریں کہ کہاں ہیں، فکر کی ہم نے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمانوں والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ دنیا کی تگ و دو میں اور چاہت میں ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ملے گا اتنا ہی جتنا ہماری قسمت کے اندر ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں پا سکتے ہیں، نہیں مل سکتا ہے ہمیں اس سے زیادہ، ہم پا ہی نہیں سکتے ہیں. یہاں انسانوں کی حالت یہ ہے، آپ کو 20 سال پرانا ایک واقعہ سناؤں. ہمارے علاقے میں نارتھ یو پی کے اندر، شمالی یو پی میں، نارتھ یو پی میں اس کے مشرقی حصے میں، یعنی اس کے ایسٹ کے ایریے میں، نارتھ یو پی کے ایسٹ ایریے میں آج سے 20 سال پہلے ایک سیلاب آیا تھا. آج سے 20 سال پہلے پانی کا ایک سیلاب آیا تھا. وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا، وہ باڑھ اتنی خطرناک تھی، ذرا غور سے سننا ادھر. یہ سب ہم جہنم کی طرف آپ کو لے کے چل رہے ہیں، ابھی مالک یوم الدین ہی کی طرف ہم چل رہے ہیں. ابھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمبر نہیں آیا، اہدنا الصراط المستقیم کا نمبر نہیں آیا، صراط الذین انعمت علیہم کا نمبر نہیں آیا. ابھی مالک یوم الدین کے اوپر بھی اگر ہم سے بلوایا جائے تو اسی جگہ پر جلسہ کرایا جائے اور روزانہ 2 گھنٹے کی تقریر کرائی جائے تو ہم جیسے لوگ صرف مالک یوم الدین کے اوپر 3 مہینے بول سکتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمبر نہیں. ہم جیسے کم علم و کم پڑھے لکھے لوگ
3 مہینہ جب اسی پر بول سکتے ہیں تو جو بہت زیادہ قابل اور پڑھے لکھے علماء ہیں وہ کتنا زیادہ بول سکتے ہیں. لیکن ہم اتنا زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے. صرف تصور کیجئے گا, ادھر آپ اپنا دماغ لگائیے, نارتھ یو پی کے ایسٹ ایریے کے اندر پانی کا ایک سیلاب آتا ہے, اور وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا کہ کئی لوگوں کو بہا کر لے گیا, کئی بچوں کو اس نے پانی میں غرق کر دیا, مویشی پانی میں بہہ گئے, جتنے 4 پیر والے جانور تھے, بھیڑ بکریاں بھینسیں گائے, پانی میں بہہ گئے اور مارے گئے. کچھ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو اسی میں پھنس گئے ہیں. ایسے منظر کو دیکھے, اور جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے رکا, تھوڑی دیر کے لیے جب سیلاب رکا تو منظر اتنا بھیانک تھا, اس گاؤں کا, بستی کا منظر اتنا بھیانک تھا کہ اس بھیانک منظر کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا, یہ گھر کتنا مضبوط تھا لیکن آج ڈہ گیا, یہ کتنا امیر آدمی تھا آج اس کا مال بہہ گیا. کچھ لوگ ہیں جو اس سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں, اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو اپنے سمیٹے ہوئے ہیں, لیکن کشتیاں نہیں ہیں, ناؤ نہیں ہیں, نکل نہیں سکتے ہیں. اس بھیانک منظر پر ایک آدمی کی نظر پڑتی ہے کہ پانی میں آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ایک پیڑ ہے, ایک درخت ہے جو آدھے سے زیادہ ڈوب گیا ہے پانی کے اندر. لیکن جب اس نے ڈوبے ہوئے اس پیڑ پر نظر ڈالی تو اس کی ایک برانچ پر, اس پیڑ کے ایک ٹہنی سے لگا ہوا ایک مضبوط ٹہنی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اور جس ڈال پر آدمی بیٹھا ہوا ہے اسی ڈال کے اوپر ایک خطرناک اور زہریلا سانپ بھی موجود ہے. سیلاب اتنا خطرناک تھا, سانپ انسان کا دشمن اور انسان سانپ کا دشمن. انسان سانپ کو دیکھتا ہے تو فوراً مارنے کی کوشش کرتا ہے, اور سانپ جب اکیلے میں کسی انسان پر حاوی ہو جائے تو اس کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے, ڈستا ہے. لیکن ہیبت سیلاب کی اتنی زیادہ ہے کہ سانپ انسان کو دیکھ رہا ہے, اور اسی ٹہنی پر, اسی ڈال پر آدمی سانپ کو دیکھ رہا ہے, لیکن آدمی سانپ کو نہیں مارتا ہے اور سانپ انسان کو نہیں ڈس رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ نیچے پانی ہے, اگر یہ آدمی گرا تو یہ مرے گا, اور سانپ بھی جانتا ہے کہ اگر ہم گرے تو ہم مریں گے. اس منظر کو دیکھ کر انسان نہ سانپ کو مار رہا ہے, نہ سانپ انسان کو مار رہا ہے. کچھ لوگ دور سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. تصور کیجئے کہ سیلاب اتنا بھینکر, اتنا خطرناک, اور اس منظر کو کچھ لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں. لیکن ایسے منظر پر جہاں سانپ بھی انسان کو ڈسنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے, یہاں ایسے دنیا پرست اور دنیا طلب لوگ اور کتے کے جانوروں جیسی صفت رکھنے والے لوگ ایسے بھی تھے, جہاں آئے اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ تم سیلاب میں پھنسے ہو, ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں, تم اپنا مال ہمارے حوالے کر دو, ہم ان کی حفاظت کر لیں گے, اور جب تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا ملے تو ہم تمہارا مال تمہیں واپس کر دیں گے. اور ان بھولے بھالے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں نے اپنا سامان, اپنا سونا چاندی جو بچا سکے تھے, انہوں نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا, اور یہ رفو چکر ہو گئے, لے کر بھاگ گئے. غور کیجئے, ان مجبور لوگوں کی مجبوری کا بھی فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا. جہاں ایک سانپ انسان کو ڈسنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے, اور جہاں ایک انسان سانپ کو مارنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے, وہاں یہ انسان کتنا گر چکا ہے. وہاں یہ دنیا طلب انسان اور دنیا پرست انسان, ناجائز مال کو کمانے والا اور دنیا کی محبت کو رنگنے والا, یہ انسان کتنا نالائق اور کتنا بڑا کمینہ ہے جو ایسے موقع پر بھی مجبور لوگوں کی مجبوری کو نہ سمجھ سکا اور ان کا مال لے کر فرار ہو رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے, سوچئے کہ انسان کتنا زیادہ مفاد پرست ہو چکا ہے. یہ سانپ سے زیادہ زہریلا ہو چکا ہے. سانپ اپنے زہر سے انسان کو ڈسنا چھوڑ رہا ہے, لیکن یہ کمینہ انسان اپنی کمینگی انسان سے نہیں چھوڑ رہا ہے.
یہ سوچیے اور تصور کیجئے کہ انسان کتنا گر چکا ہے کہ ایک موقع پر سانپ بھی انسان کو کاٹنے کی جرت نہیں کر رہا ہے، لیکن انسان انسان کو کاٹ رہا ہے، انسان انسان کو ڈس رہا ہے، اور ایسے موقع پر بھی اس کا پیسہ چھین کر، اس کی دولت لے کر یہ بھاگ جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ابھی تم مصیبت میں ہو، ہمارے حوالے کر دو، جب تمہارے مصیبتوں کے دن ختم ہوں گے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اس دنیا کی دولت نے ہمیں اتنا ہمیں برباد کر دیا، بالکل کتا صفت انسان بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ علی قصتها، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طریقے سے تمام لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ صلی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے ہی دنیا ساری کی ساری دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ آپ دیکھ لیجئے یہ ٹوٹنا ہی تو ہے، یہ ٹوٹنا ہی تو ہے۔ پیٹرول 100 کے پار، ڈیزل بھی اسی کے مقابل، گیس سلنڈر کی قیمت، سرسوں کے تیل کی قیمت، یہ ساری قیمتوں کو آپ ایک طرف رکھیے، لیکن اس کے باوجود ہم پریشانیاں اٹھا لیں گے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن ووٹ ہم انہی کو دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ تسلط دیکھیے، وہ زہر گھولنے میں کامیاب ہو گئے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے۔ ہم یہی ڈھونڈتے رہے کہ ہمارا کون ہے، ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے، ہمیں حق کون دلا رہا ہے۔ تم حق کی بات کر رہے ہو، اپنا وجود بچانے کی فکر کرو۔ اب تو ہم اسی میں ابھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، اور جو علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر، اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ کل کے پروگرام میں نے سورہ فاتحہ کی انہی 3 آیات کی تلاوت کی تھی، اور اس کی 2 آیتوں پر میں نے اپنی تقریر ختم کر دی تھی، اور رب کی ربوبیت اور رحمان کی رحمت، کل یہ 2 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین صرف
مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ دنیا کے ہر انسان کا، جانوروں کا، حیوانات کا بھی، جمادات کا بھی، نباتات کا بھی، کائنات کی ہر چیز کا وہ رب ہے۔ اور پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کی رحمت عام ہے، رحمت کے 100 درجے ہیں، ایک درجہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتارا ہے، 99 درجے اپنے پاس رکھے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر وہ 99 درجے رحمت کے قیامت کے دن نچھاور کر دے گا، اور اس 99 درجے رحمت کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکا تو اس سے بڑا بد نصیب اور اس سے بڑا بدقسمت کوئی انسان نہیں ہوگا۔ آج میں بتاؤں گا تیسری آیت، مالک یوم الدین، بہت چھوٹی سی ایک آیت ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سنیے، اس کی میننگ۔ وہ مالک ہے یوم جزا کا، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ یہاں دین سے کا معنی ہے جزا، بدلہ۔ اچھا کام کیا ہے تو اس کی جزا، برے کام کیے ہیں تو اس کی جزا۔ اور اس کے لیے ایک دن متعین کر دیا ہے، اس دن کا نام ہے یوم الدین، یوم العدل، یوم الآخر، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن۔ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ صرف قیامت کے دن کا مالک ہے، کیا دنیا کا مالک نہیں ہے؟ کیا اس دنیا میں جو اس نے بہت سی چیزیں اتاری ہیں، بھیجی ہیں، دی ہیں ہمیں اور آپ کو، کیا وہ ان کا مالک نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین یقیناً دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن دنیا کی ملکیت کو اس نے تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، ڈیوائڈ کر دیا ہے کچھ لوگوں کے درمیان۔ چلو ہم نے دنیا بنائی ہے، کچھ دن تم اس پر راج کر لو۔ ہمارا موجودہ ملک مودی جی کے حوالے کر دیا، پاکستان عمران خان کے حوالے کر دیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنی کنٹریز ہیں، جتنے ممالک ہیں، جتنے ملک ہیں، ان کا مالک عارضی طور پر کچھ لوگوں کو بنا دیا ہے۔ اچھا بھی کر سکتے ہیں، برا بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، رحم بھی کرتے ہیں۔
اس لیے وہ مالک تو دنیا کا بھی ہے، لیکن دنیا کے نظام کو اس نے بانٹ کر کچھ دنوں کے لیے عارضی طور پر دوسروں کے حوالے بھی کر دیا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین پورا کا پورا مالک ہوگا۔ یوم الدین، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا پورا مالک ہوگا۔ اس وقت زمین کی زمین کا 1 انچ ٹکڑا بھی کسی غیر کے حوالے نہیں ہوگا۔